سلمان عابد صاحب، پنجاب فتح کرنے کا مشن ہے جو پیپلز پارٹی نے گجرات میں بھی اب سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا ہے. 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی سمیت کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ پنجاب میں تیر کو ایسی بری شکست نصیب ہوگی. کیا اب بلاول بھٹو نے لاہور سے لڑنے اور پنجاب میں واپس قدم جمانے کا جو فیصلہ ہے وہ بہتر کیا ہے، یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہتر فیصلہ نہیں ہے اور اس الیکشن میں یا تو نہیں، اور آنے والے سالوں میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جو ساری وہ اسٹریٹجی ہے یا جو ایفرٹ وہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ کچھ ہو پیپلز پارٹی کو؟ لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی بہت اچھی ہے کہ انہوں نے پنجاب میں ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں اس کو بڑا خوشائن سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں آ کے بھرپور سیاست کر رہی ہے. یہ اس کا حق ہے. اور ماضی میں پیپلز پارٹی کو بڑا گلہ رہتا تھا کہ 2008 کے انتخابات میں، 2013 کے انتخابات میں، 2018 کے انتخابات میں ہمیں وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی. اب تو ماشاءاللہ ان کو بھرپور طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. اچھی بات ہے سیاسی جماعتوں کا ہر صوبے میں جا کر ایکٹیو ہونا، میں تو اس کو بڑا پازیٹیو سمجھتا ہوں. لیکن اس سے کوئی نتیجہ یہ نکالا جائے کہ 2024 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی بہت بڑا سیاسی مارکا مارنے والی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو فہمی سے ہمیں باہر نکل جانا چاہیے، کیونکہ مقابلہ ابھی بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان ہی ہے. اور میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ 6-7 امیدوار ہیں جن کو ٹارگٹ کر کے پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ وہ پنجاب سے جیت جائیں. ابھی ان کا کوئی بہت بڑا مشن نہیں ہے. بلاول صاحب ایکٹیو ضرور ہوئے ہیں اور وہ جلسے کر کے پیپلز پارٹی کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک متبادل قائد کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. لیکن اور دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے وہ پی ٹی آئی کے ووٹروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بار بار پی ٹی آئی کے لوگوں سے وہ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آ جائیں گے تو آپ کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی اور مجھے ووٹ دیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ووٹ ان کو مل سکے گا اس طرح سے. اور یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں صرف مقابلہ تیر کا اور شیر کا ہے اور عمران خان کہیں نظر نہیں آ رہا، میرا خیال ہے یہ بھی ایک خوش فہمی کی سیاست ہو سکتی ہے. عمران خان اس وقت ان کی جماعت یعنی پیپلز پارٹی سے زیادہ امیدوار پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ ہے، پی ٹی آئی کہیں نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی بھی میدان میں، یہ الگ بات ہے پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی 2024 کے انتخاب میں پنجاب سے کوئی بہت بڑا مارکا مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. رضی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک جانب دیکھا جائے تو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور جلسے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، وہیں آصف علی زرداری صاحب منظر نامے سے غائب لگ رہے ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کی جو سیاست ہے وہ 8 فروری کے بعد شروع ہونی ہے، کیونکہ نمبر گیمز کے وہ ماسٹر ہیں اور یہی ان کی سیاست کا محور بھی ہے. تو کیا لگتا ہے، صرف بلاول بھٹو کو وہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کچھ اپنے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں؟ اس وقت ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے فیصل واؤڈا، وہ گزشتہ دنوں زرداری صاحب سے ملے تو زرداری صاحب نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور یہ سمبولک تصویر جو تھی وہ میڈیا کو بھی جاری کی گئی، ان کا کندھا بھی سب تو پا رہے. حالانکہ فیصل جو ہیں وہ ان سے دراز قد ہیں، بظاہر تصویر میں تو یہی نظر آ رہا. تو اس لیے میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ بلاول جو ہیں نوجوان ہیں، ینگ ہیں، انرجی ہے ان کے پاس ٹیم بھی ان کی اچھی ہے اور وہ ان کو اس الیکشن کمپین میں میکسیمم یوز کر رہی ہے. لیکن بلاول کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، آٹھویں، نویں، 10ویں پوزیشن پہ اور کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو ان کی اس جلسوں کی سیاست کا بوجھ اٹھا سکے. مطلب پی ایم ایل این کے پاس تو ہے نا کہ نواز شریف چلے جائیں، مریم چلی جائیں، اپنا شہباز شریف چلے جائیں، اب تو حمزہ نے بھی جلسے کرنے شروع کر دیے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی میں بلاول ہو سکتے ہیں، آصف صاحب ہو سکتے تھے، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، آصف زرداری صاحب کی. اسی طرح بلاول آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہو سکتی تھیں اندرون سندھ، وہ بھی نہیں نکل رہی. تو پوری کیمپین جو ہے وہ بلاول صاحب کے کندھوں پہ ہے اور بلاول صاحب کو موو کرنا ہے، کیمرہ فوکس انہیں کو کرتا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گیدرنگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ بلکہ جو آصفہ بھٹو صاحبہ ہیں وہ بھی اپنے بھائی کے لیے کیمپین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہاں، لاہور میں ہیں، لیکن آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں، جب دیکھیں نا کارکن یہ بھی تو دیکھتا ہے نا کہ میری لیڈر اگر آئے تو اس کے لیے ایک
اچھا خاصا آگے جمع غفیر ہونا چاہیے. تو وہ والی صلاحیت شاید لاہور کی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی اپنے اندر نہیں پاتی یا کر پا رہی کہ آسفا اگر کوئی جلوس لے کے نکلیں تو وہ پورے شہر کے اندر ایک کنسیڈریبل گیدرنگ ہو, یا کم از کم جو مریم نواز شریف صاحبہ اپنے حلقے میں گئی ہیں آج اس لیول کی تو گیدرنگ ہو, اور اگر اس لیول کی نہیں ہے تو پھر ہم نے نہیں جانا. یہ بھی تو کنسیڈریشن ہوتی ہے نا. تو ابھی تک تو وہ شادی حالوں میں ہی آسفا جو ہیں ان کو بلا لیتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنے کارکنان کو جالوں کو اکٹھا کر کے تو کرتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی بوجھ بنڈا نہیں پا, جسے کہنا بتا نہیں پا رہا بوجھ جو ہے بلاول کا, اور ساری کیمپین کا بوجھ انہیں کے اوپر پڑا ہوا ہے. اور کیونکہ وہ ایک آدمی ہے اور وہی بار بار ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور بار بار انہیں کی میڈیا کوریج ہوتی ہے, تو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں وہ جلسے کر رہے ہیں وہاں پہ پارٹیسپیشن کا معیار کیا ہے, وہاں پہ کراؤڈ کی نیچر کیا ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رکھنی چاہیے. اور ان علاقوں کے لیے اگر وہ کوئی ترقیاتی کام کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ مطلب کہ کر بھی پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. پنجاب میں تو انہوں نے اتنے لوگ کھڑے نہیں کیے, لیکن اگر سیاست کے سلطان جناب آصف زرداری صاحب الیکشن کے بعد ہونے والی جوڑ توڑ کے ذریعے وفاق میں حکومت بنا لیتے ہیں تو کیا وہ ان چیزوں کو پورا کر پائیں گے, ان وعدوں کو وفا کر پائیں گے جو بلاول صاحب کر کے جا رہے ہیں یا جو بلاول صاحب کو کرنے چاہیے. یہ سارے کوشچن ہیں جو کہ بہت سارے آگے ڈاٹس لگا دیتے ہیں, بہت سارے کولن اور سیمی کولن لگ جاتے ہیں یہاں سے. تو اس لیے بلاول صاحب ایکٹیو تو زیادہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ اکیلے ہیں اور اکیلے سرگرمی کر رہے ہیں. دوسری پارٹیاں بھی ان کے مقابلے میں ہی پی ایم ایل این خاص طور پہ وہ اتنی کہ شاید اس سے زیادہ سرگرمی کر رہی ہے کیونکہ وہ لیٹ شروع ہوئے بہت سارے پنڈتس کے بقول. لیکن میں نے اس پروگرام میں آپ کو عرض کر دیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 20 دن سے زیادہ کی الیکشن کیمپین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور انہوں نے پارٹی کو بتا دیا کہ ہمیں 20 دن کی کیمپین سے ریکوائرڈ ریزلٹس مل جائیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ جو ہے انہوں نے اور ان کی ٹیم نے سائنٹیفک ریسرچ کروائی تھی, اور وہ اس کے نتائج کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہماری کیمپین 15 سے 20 دن کی ہوگی. اور وہ کیمپین اس وقت شروع ہو چکی ہے اور اپنے پیک کی طرف پہنچ گئی ہے. کم از کم آج کے دن کے بعد تو میں یہی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نصیر واگا صاحب, آپ سے یہی سوال کروں گی, پنجاب فتح کرنے کا مشن جو ہے وہ لے کر نکلے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. کیا لگتا ہے آپ کو جتنی ایفرٹ وہ کر رہے ہیں کیا پنجاب میں واپسی ممکن ہو پائے گی ان کی؟ دیکھیے, میں نے تھوڑا سا یہ آبزرو کیا ہے کہ جیسے بھی ان کے جلسے ہوئے ہیں لیکن نسبتاً جو ہم سوچ رہے تھے ان سے بہتر ان کو بہتر رسپانس مل رہا ہے, اور لوگ جو ہے ان کے جلسوں میں بھی آ رہے ہیں اور ان کو رسپانس بھی دے رہے ہیں. آصفا بھٹو اور بلاول بھٹو بہت زیادہ پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے بے نظیر کے نام پہ, ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ لوگ ووٹ تو دیں گے. لیکن اگر کوئی یہ کہے بلاول بھٹو صاحب کہ وہ پنجاب کو فتح کر لیں گے, پنجاب کو فتح کرنا بہت مشکل کام ہے, بلکہ مجھے یہ کہنے کا موقع دے دیں کہ یہ ناممکن ہے ان کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسلم لیگ نون یہاں پہ ظاہر ہے اس کا موجودہ حالات میں, کیونکہ ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ تو بالکل تہس نہس ہو گئی. ان کے جو نام مطلب ان کے نام پہ جو آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں, میرا نہیں خیال وہ کوئی بہت زیادہ ووٹ حاصل کر سکیں. کیوں کہ ان کے انتخابی نشان پر بین ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل امیدوار کون ہے, ہم کس کو ووٹ دیں گے, ان کی ویب سائٹ پہ کس کا نام آئے گا. وہ ایک بہت لمبا کام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب اس وقت جو ایفرٹس کر رہے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر زندہ ہو جائے. ظاہر پچھلے عرصہ دراز سے ان کی جہاں پہ روٹس بہت کمزور ہو گئی تھی, انہوں نے آ کے پارٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بعد میں پھر کہوں گا کہ پھر آ کر بھی کہ شیر جو شکار کرے گا اور وہ شاید کسی اور کو دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ شیر باہر نہیں نکل رہا, چاہتا ہے کوئی دوسرا میرے لیے شکار کر دے. اب یہ جو دوسرے کا لفظ ہے نا, یہ بڑا خوفناک لفظ ہے دوسرے کا, کہ یہ کس کی طرف ان کا اشارہ ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے
تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کے اشارے کنایوں سے مطلب سچویشن کو داغدار کرنا، دو راہے پر لوگوں کو لے کے آنا، دس از ناٹ گڈ.